خواہشات بعد میں، سب سے پہلے کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ چوتھا معنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مہربان، نبی غیب دان اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی تعظیم و توقیر کی جائے، ان کی تعظیم و توقیر کی جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم بھی بجا لائی جائے۔ قرآن نے اسی مفہوم کو دیگر مقامات پر یوں بیان فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاؤ، ان کی تعظیم و توقیر بھی کرو۔ جو حضور کی تعظیم نہیں کرتا چاہے جو مرضی کرتا پھرے، ساری ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، دن کے وقت روزہ دار رہے، سارا سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے اور اپنی پشت پر بستر اٹھا کے جدھر مرضی چلتا پھرتا رہے، جب دل کے اندر حضور کا پیار نہیں، دل میں حضور کی تعظیم نہیں، دل میں حضور کی محبت نہیں، دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر نہیں، کوئی عمل کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ سارے کام عمل کب کام آئیں گے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی تعظیم بھی دل کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو میرے محبوب کی تعظیم اس انداز میں کرو کہ ان کے سامنے ان کی خدمت اقدس کے اندر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا اور ان کو ایسے ان کے سامنے ایسے بات نہیں کرنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے زندگی بھر کے اعمال حبط ہو جائیں، ختم ہو جائیں، سرے سے ان کا وجود ہی نہ رہے، ایسا نہ ہو۔ اب حضور کی تعظیم ہر چیز پر مقدم ہے، حضور کی توقیر ہر چیز پر مقدم ہے۔ اگر انسان ساری زندگی نیکیوں میں مصروف رہے لیکن دل میں حضور کی تعظیم نہیں، توقیر نہیں، تو پھر ساری نیکیاں رائگاں چلی جائیں گی، اعمال حبط ہو جائیں گے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو امام مدینہ کہا جاتا ہے اور عالم مدینہ کہا جاتا ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہیں اور بنو عباس کا ایک خلیفہ ابو جعفر، وہ آپ کی خدمت اقدس میں مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہوتا ہے اور آ کر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ وقت کا حاکم ہے، خلیفہ ہے، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے اور ایک طرف وہ عالم مدینہ جن کے دل میں حضور کی تعظیم ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے، جب اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو فرماتے ہیں آواز نیچے کرو، یا تمہیں پتہ نہیں تم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کی خدمت میں اونچی آواز کرنا منع تھا، آج بھی منع ہے۔ جس طرح حضور کی تعظیم آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر تھی، آج بھی اسی طرح لازم ہے۔ تو جو حضور کی تعظیم نہیں کرتا، حضور کی توقیر نہیں کرتا، سارے اعمال کسی کام کے نہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ پانچواں معنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ 10 منٹ رہ گئے میری گفتگو کے اور انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ وہ معنی ہے جس پر یہ طلحہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ وقت مجھے انہوں نے 1 گھنٹے کا کہا تھا لیکن مناسبت سے ابھی میں نے 25 منٹ صرف گفتگو کرنی ہے، 15 منٹ گزر گیا، 10 منٹ باقی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ مومن اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا حضور سے پیار کرتا ہے۔ حضور کے نام پر، آپ کی حرمت پر، آپ کی عزت پر، آپ کی تعظیم پر، آپ کی ناموس پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ایمان کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وضو نہ کرے نماز ہوگی؟
آپ کا جسم ہی ناپاک ہو نماز ہو جائے گی؟ کپڑے ناپاک ہوں، جگہ ناپاک ہو، آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہو جائے گی؟ یہ ساری چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں، جب تک شرط نہ ہو مشروط نہیں پایا جاتا۔ بالکل ایسے ہی ایمان کے لیے حضور کی محبت شرط ہے، اگر حضور کی محبت نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ ایمان بعد میں ملتا ہے، حضور کی محبت پہلے ہی سے، اور جن کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہوتی وہ کسی کام کے نہیں۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس مشہور حدیث پاک میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محبوب کی محبت زندگی کا مقصود ہے، این زندگی ہے۔ اگر اس زندگی میں حضور کا پیار نہیں ہے تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے۔ زندہ انسان چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ زندہ صرف وہ ہیں جن کے سینوں میں حضور کی محبت اور حضور کا پیار ہے، اور ان سے پیار ہو بھی کیوں نہ، محبت ہو بھی کیوں نہ۔ دنیا کا دستور ہے، جو سخی ہوتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے، جو سچا ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، جس کا خاندان معزز ہوتا ہے لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، اور جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو مالدار ہونا دنیاوی محبت کا باعث قرب کا باعث بنتا ہے، خوبصورت ہونا دنیاوی قرب کا باعث بنتا ہے، اور سچا ہونا دنیاوی قرب کا باعث، نرم لہجہ ہونا دنیاوی قرب کا باعث۔ میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ذات ہیں جن میں کوئی یہ ایک خوبی فردن فردن نہیں، آپ تو ایسی تمام خوبیوں کا مجموعہ ہیں جو لوگوں میں ایک ایک پائی جائے تو ہم ان سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ تو جس ذات کے اندر ہر خوبی موجود ہو ہم ان سے کیوں نہ پیار کریں، ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں، اور ہم اپنی جان کا نذرانہ ان کے لیے کیوں نہ پیش کریں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جو تمام معجزات اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو دیے حضور کی ذات میں وہ سارے جمع کر دیے، اور ان سے بڑھ کر عطا فرمایا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی، آپ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کرتے ہیں وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرتے ہیں کہ اس اتنا پیارا محبوب ہے، ان سے محبت کیوں نہ کی جائے، جن کی صورت بھی سونی، جن کی سیرت بھی سونی۔ فرماتے ہیں لم یکن بالطویل المماغد ولا بالقصیر المتردد کان ربعۃ من القوم، حضور کا قد مبارک نہ بہت لمبا نہ بہت پست، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ لم یکن بالجاد القطط ولا بالسبط کان جادا رجلا، آپ کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے اور نہ کنڈلے تھے، آپ کے بال خمدار تھے۔ لم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی الوجہ تدویر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک نہ لمبا نہ بالکل گول، چہرے میں کچھ گلائی تھی۔ ابیض، رنگ مبارک سفید، مشرب، سرخی پلایا ہوا، ادعج العینین، آنکھیں سرمگیں، اہدب الاشفار، جو ابرو تھے وہ بہت پیارے کالے سیاہ، جلیل المشاش والقطد، کندھے مبارک گوشت سے بھرے ہوئے اور ان میں فاصلہ تھا۔ اجرد ذو مسربہ، سینہ مبارک جو تھا، جسم بالوں سے خالی اور سینے پر بالوں کی دھاری۔ شسن الکفین والقدمین، ہاتھ مبارک جو تھے اور پاؤں مبارک گوشت سے بھرپور تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ سے سلام لینے کے بعد جب ہاتھ پیچھے کھینچا جاتا یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ روئی سے نکالا جا رہا ہے، ہاتھ ریشم سے نکال رہے ہیں۔ اذا مشى يتقلع كانما يمشي في سبب، جب چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہیں۔ نگاہیں نیچی، پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے، آنکھیں اس طرح اوپر نہیں جس طرح ہماری صورتحال ہے، آنکھیں اٹھا کے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر بازار میں چل رہے ہیں، آگے سے کوئی چیز پڑی ہو تو ہو سکتا ہے انسان کو ٹھوکر لگے نیچے گر جائے۔ سنت یہ ہے کہ نگاہیں جھکا کے چلا جائے۔ اور فرمایا بین کتفی خاتم النبوہ،
حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ آپ کا حسن ظاہر ہے، جس حسن ظاہر کے بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں: مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اخیاں ہن مد بھریاں. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. اور کسی اور شاعر نے یوں کہا: دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا. یہ آپ کے حسن ظاہر کا بیان کیا. اور حسن صورت کا، حسن سیرت کا بیان کس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا: اجود الناس صدرا، حضور سے بڑا سخی کوئی نہیں. جو بھی آیا، جس نے جو مانگا حضور نے عطا فرمایا. جس نے آنکھیں مانگی حضور نے آنکھیں دی، جس نے ٹانگ مانگی حضور نے ٹانگ دی. بازو اتر گیا، لعاب دین لگایا، بازو مانگا حضور نے بازو عطا فرمایا. حافظہ مانگا حضور نے حافظہ عطا فرمایا. کوئی نابینا ہے، آنکھیں مانگ رہا ہے، حضور اسے آنکھیں بھی دے رہے ہیں. الغرض دنیا کا کوئی مقصد، مال کوئی مانگنے آیا حضور مال بھی دے رہے ہیں. اگر کوئی جان کی امان مانگنے آیا حضور جان کی امان بھی عطا فرما رہے ہیں. آپ کی بارگاہ کے اندر نہ نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور سے جو بھی مانگا گیا آپ نے کبھی نہ نہیں کی. جو آیا، جس نے جو مانگا حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کیا اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور جو آپ سے مانگتا ہے اسے نہیں میں جواب نہیں ملتا، اسے تو ہاں میں ہی جواب ملتا ہے. کیا خیال ہے اگر ہم یہاں بیٹھے حضور سے آپ کے دیدار کی خیرات مانگیں، اپنے ایمان کی سلامتی کی خیرات مانگیں، نمازوں کی پابندی کی خیرات مانگیں، حضور پر کثرت سے درود پاک کی خیرات مانگیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی خیرات مانگیں، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. مانگنے والا سچے دل سے مانگے. خدا کی قسم جو بھی حضور سے مانگا جائے گا حضور جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائیں گے. اتنا عطا فرمائیں گے کہ جھولی تنگ پڑ جائے گی، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جھولی ہی میری تنگ تھی، یہ جھولیاں تنگ پڑ جاتی ہیں، حضور کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اجود الناس صدرا اصدق الناس لہجہ، حضور سے سچا کوئی نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑے سچے حضور کی ذات ہیں. حتیٰ کہ جو کافر اور مشرک نہ ماننے والے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے ہیں. اور ہمارا کیا عمل ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنا سچ بولتے ہیں اپنے گھروں کے اندر یا اپنی اولاد کے سامنے. کیسی کیسی باتیں. اور بالخصوص یہ جو فون کا فتنہ آ گیا ہے، اچھے اس کے بڑے اچھے فوائد بھی ہیں، لیکن اس کی ایک برائیوں میں سے ایک ہلکی سی برائی یہ بھی ہے کہ انسان نے اس آلے کو، اس موبائل کو جھوٹوں کا سبب بنا دیا. اس کے ذریعے انسان جس جگہ موجود ہو اسے بعینی بتانے کی بجائے کوئی اور جگہ بتائے گا. اور پتہ نہیں کتنے طرح طرح کے جھوٹ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر حضور سے سچا پیار ہے تو اس صفت کو بھی اختیار کرنا چاہیے، صفت سخاوت کو بھی اختیار کرنا چاہیے، صفت صدق کو بھی اختیار کرنا چاہیے. وَعَلْيَانُهُمْ عَرِيقًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی نرم دل نہیں، نرم لہجے والا نہیں تھا. قرآن نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد آپ پر جانے نثار کرنے والے لوگ ہیں یہ تتر بتر ہو جاتے، یہ ادھر ادھر بکھر جاتے. لیکن اے محبوب آپ کے لہجے کی نرمی جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے یہ سارے آپ کے گرد جمع ہیں. آج ہمارا لہجہ کیسا ہے؟ آج ہم نے اگر کسی کو تنبیہ کرنی ہے تو وہ بھی کس انداز میں کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی شرعی مسئلہ بتانا ہے تو وہ بھی کیسے بتاتے ہیں. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنے اعزاء و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ اپنے رویے کو دیکھیں تو کس انداز میں ہم لے کے چلتے ہیں. ضرورت ہے نا حضور کے اس وصف کو اختیار کرنے کی. زبان کی سختی، لہجے کی سختی انسان کو اپنوں سے ہی دور کر دیتی ہے. خدا را اسے نرم کرنا چاہیے، یہ صلہ رحمی کا سبب بننی چاہیے، نہ کہ یہ قطع رحمی کا. رشتوں کو توڑے نہ اس زبان کی وجہ سے بلکہ رشتوں کو جوڑے. یہ زبان ملانے والی تو بنے، دور کرنے والی نہ بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت دے، وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم کر کے رکھے، صلہ رحمی کرے، اپنی زبان کو
نرم کرے. اور سب سے اچھی چیز جو انسان کو عطا فرمائے گی وہ زبان کی نرمی ہے. زبان کی نرمی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبانوں کو نرم فرمائے. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا.